بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک بڑا ہی عجیب واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور اس واقعے کے ذریعے آپ تک ایک میسیج پہنچانا چاہتا ہوں۔ چند دن پہلے ایک واقعہ ایسا پیش آیا، انسان کی زندگی میں کچھ واقعے ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کی قسمت میں حادثات واقعات لکھے ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ تھا۔ میں سو رہا تھا، آرام کر رہا تھا اپنے کمرے پہ، تو چھوٹے بھائی نے جو ہے وہ لائٹ لگانے کی کوشش کی۔ سائڈ پہ ونڈو تھی، ونڈو کے اوپر چڑھے وہ اور وہاں سے انہوں نے لائٹ لگانے کی کوشش کی اور وہاں سے ان کا پاؤں سلپ ہوا اور اس کے بعد وہ سیدھے میرے اوپر آ کے گر گئے۔ جب میرے اوپر گرے، میں سو رہا تھا، نیند میں تھا، یکدم میرے اوپر گرے پاؤں کے اوپر، تو میں اچانک سے اٹھ بیٹھا۔ اس وقت تو مجھے شدید درد ہوئی پاؤں پہ اور میں نے پاؤں کو چیک کیا، نارمل درد ہوا ایک دفعہ۔ اس کے بعد میں لیٹ گیا دوبارہ میں جب اٹھا مغرب ٹائم، جب میں اٹھا اس وقت تو میرے پاؤں میں بہت شدید درد تھا۔ اچانک سے میں نے اپنے دوست ہیں ڈاکٹر، تو ان کو کال کی اور ان سے پوچھا کہ میرے پاؤں میں اس طرح نوچ آئی ہے تو درد بڑا شدید ہو رہا ہے۔ انہوں نے کچھ میڈیسن ریکمینڈ کی۔ میں بتا نہیں سکتا کہ اس تھوڑے سے چھوٹے سے حادثے سے، جو میں سویا ہوا تھا، اندازہ اس بات کہ میں سویا ہوا تھا، قسمت میں لکھا بعض اوقات حادثات آپ جا رہے ہوتے ہیں سڑک پہ، روڈ کراس کرتے ہوئے، ٹریفک میں، اور حادثات زندگی میں ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے ایک سویا ہوا انسان اور اس کے ساتھ اس طرح کے حادثات، یہ کچھ قدرت کی طرف سے انسان کے لیے کہہ لیں کہ کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ تو اس دن جو سویا پھر میں اٹھا اور ایک ہفتہ لگا مجھے، میں بستر پہ آ گیا۔ ایک ہفتے کے بعد مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو ایکس رے وغیرہ کروایا، تو مجھے ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا کہ آپ نے ایک ہفتہ اس پہ زور نہیں دینا۔ اللہ کا شکر ہے آپ کی ہڈی بچ گئی ہے، لیکن نوچ آ گئی آپ کو آپ کے گوشت پہ، تو آپ نے ایک ہفتہ جو ہے ریسٹ کرنا ہے۔ تو میں جو ایک ہفتہ تھا نا، وہ میں تحریریں بھی لکھتا رہا، میں سوچتا بھی رہا، اپنا خود احتسابی بھی کی، اور اسی صورت میں میرے بار بار ایک چیز ذہن میں آ رہی تھی جو میں آپ تک میسیج پہنچانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ صرف ایک سوئے ہوئے مجھے ایک پاؤں پہ نوچ آئی اور آپ اندازہ لگائیں میں چلنے کے قابل نہیں رہا۔ تو میں بڑا اس پہ ایک میسیج میں نے سوچا کہ میں آپ سب تک یہ واقعہ شیئر کروں گا کہ ایک انسان جو سویا ہوا اور پھر اس کے بعد اس کو اتنی نوچ آئے کہ وہ ایک ہفتے بستر پہ چلا جائے، وہ چل نہیں سکے، ٹھیک ہے، وہ اس پاؤں پہ میں زور نہیں دے سکتا تھا، اتنا شدید درد تھا۔ تو اس وقت مجھے اس چیز کی فیلنگ احساس ہوا جب میرے اوپر تکلیف آئی، جب اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت میرے سے اس میں مجھے مفلوج کیا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اس میں احساس دلوایا کہ کتنی بڑی نعمت ہے پاؤں انسان کی۔ یہی کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں ایک دوست کے ساتھ شیخ زاید ہاسپٹل میں چیک کروانے کے لیے گیا۔ میرے سامنے تھے وہ کیس وغیرہ، اور لوگ ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے تھے، کینسر کی پیشنٹ تھے سارے وہاں پہ چیک کروانے والے۔ تو میں بڑا حیران ہو رہا تھا، ڈاکٹر صاحب وہاں میرے سامنے کئی لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ اب پاسبل نہیں ہے، آپ آگے زندگی میں سر نہیں کر سکتے۔ اب وہ مریض بھی سن رہے تھے سامنے، میں بڑا حیران تھا۔ مریض کچھ ایسے بھی تھے، میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی، اور مریض کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کوئی حل تو ہوگا، آپ جتنا خرچہ چاہیں، جتنے لاکھوں کروڑوں لگتے ہیں ہم خرچہ دینے کو تیار ہیں، لیکن آپ کوئی علاج تو بتائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہاں میسیج ایک دینا چاہ رہا ہوں، جس کے لیے یہ سارا واقعہ میں نے آپ کو سنایا اور ساری بات کی، آپ اندازہ لگائیں ہم کتنے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کی بجائے ہم اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ آپ اندازہ یہ لگائیں کہ اس وقت میں آپ جو میسیج دینا چاہ رہا ہوں، اس وقت اس بندے نے کہا کہ جتنا پیسہ لگتا ہے، کروڑوں لگتے ہیں، جو ہوتا ہے کوئی حل بتائیں تاکہ میری زندگی بچ جائے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ زندگی بڑی نعمت ہے، جو آپ کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، اب اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ جب یہ بات ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے، ادھر سے وہ پیسوں کی بات کر رہے تھے۔ آج ہم اس بات کو سوچیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور ہمیں نعمتیں دی ہیں، یہ دو ہاتھ ہماری نعمت ہے، یہ آنکھیں ہیں ہماری نعمت ہے، یہ کان ہیں ہماری نعمت ہے، یہ پاؤں ہیں ہماری نعمت ہے، یہ جسم ہے، ہمیں ہم ناشکری کرتے ہیں، ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا، ہم پورا دن گزار دیتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا بھی نہیں کیا کہ جیسے اس کا کرنا چاہیے تھا۔ وہ حضرت شیخ سعدی، کیا کمال بات انہوں نے کی
کہ ہم اتنے ناشکرے ہیں کہ ساری زندگی کھا کھا کے ہمارے دانت ٹوٹ گئے اور اس کے شکر گزار بندے نہ بن سکے۔ تو کمال ہے ہم دنیا کی نعمتوں کو ایک سائڈ پہ رکھیں، اس نعمت کو دیکھیں جو رب نے ہمیں تخلیق کیا اور ہمیں کتنی بڑی نعمت دی صحت کی۔ تو اس وقت اندازہ ہوا جب وہ پیسے، اس کے پاس دنیا جہاں کی ہر نعمت موجود تھی لیکن اس کے پاس زندگی لائف ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے جواب دے دیا۔ تو کیا پیسہ سب سے بڑی نعمت ہوئی یا انسان کی زندگی، اس کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اسے قدرتی نیچرلی گاڈ گفٹڈ دی ہیں، وہ سب سے بڑی نعمت اس کے لیے ہے؟ تو پیغام یہی ہے کہ جو جس حال میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی میں صحت تندرستی عطا کی ہے تو اس کا شکر بجا لائیں اور اس کا ہر وقت شکر ادا کریں، کبھی مایوس نہ ہو۔ اس نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، آپ کائنات میں سب سے بہترین پروڈکٹ ہیں اس مالک کائنات کی۔ تو اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کسی کے ساتھ خود کو کمپیئر نہ کریں، آپ کسی کی فوٹو کاپی نہیں ہیں، کسی کو دیکھ کے رب نے آپ کو تخلیق نہیں کیا۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل و صورت کے حساب سے الگ تخلیق کی ہے اور وہ بہتر جانتا ہے۔ تو شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ باقی نعمتیں عطا کی۔ تو باقی دنیا کی نعمتیں تو ساری بعد میں آتی ہیں، صحت و تندرستی ہے تو سب کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے صحت و سلامتی والی لمبی زندگی اور ایک تندرست انسان بنایا ہے صحت و سلامتی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمارے لیے یہی ایک بڑا پوائنٹ ہے۔ بیٹھ کے اپنا محاسبہ کریں، سوچیں تو ہم اپنے آپ کو کیا تصور کر سکتے ہیں، ہم کیا ہیں۔ ایک جو حادثہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاؤں میں نوچ آئی تو بیکار ہو گیا، ہماری اوقات کیا ہے، ہم ہیں کیا؟ اس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ میں بھی شکر ادا کرتا ہوں، آپ بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ میسج یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت و تندرستی دی ہے تو اس کا شکر بھی بجا لائیں، اور شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ہاں سجدہ ریز ہو جائیں۔ وہ آپ کی اس بابرکت کام سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور نعمتوں سے اور آسانیاں پیدا کریں۔